سورہ فاتحہ کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کی جو گفتگو ہے تھوڑی سی طولانی ہوگی، لیکن بہت مفید اور دلچسپ بحث ہے۔ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے۔ ہفتے میں ایک دن اگر انسان قرآن کو دے دے تو یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت مفید ہے۔ لہذا مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سورہ فاتحہ کے متعلق یہ بیان ہو چکا کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ آج سورہ فاتحۃ الکتاب کے کتنے اسماء گرامی ہیں تو اس حوالے سے بیان کیا جائے گا، اور سورہ مبارکہ فاتحہ کے 10 نام مشہور ہیں اور کچھ غیر معروف نام بھی ہیں۔ تو یہ نام کی زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ کسی چیز کے اندر عظمت اگر زیادہ ہو تو اس وجہ سے اس کے ناموں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلا اگر کہا جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ وکیل بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، مولوی صاحب بھی ہے، تو یعنی مختلف جنبے اس کے بیان کیے جا رہے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ ایک ڈاکٹری جانتا ہے، حکمت جانتا ہے، لوگوں کے بدنوں کے علوم کو جانتا ہے، اس کو ڈاکٹر کہا جائے گا۔ اگر دین کا علم جانتا ہے تو مولوی صاحب کہا جائے گا، اگر وہ قانون کو جانتا ہے تو وکیل کہا جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کے 10 نام ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وسعت اتنی ہے کہ مختلف خصوصیات اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا 10 نام معروف ہیں اور 3-4 نام جو ہیں وہ غیر معروف ہیں۔ پہلا نام جو ہے الفاتحہ، دوسرا الحمد، تیسرا ام الکتاب، چوتھا نام السبع المثانی، پانچواں نام اسی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، السابع والمثانی، یعنی ایک نام اکٹھا ہے، مرکب ہے، ایک اس کا جدا جدا نام ہے۔ 7واں نام اس کا الوافیہ، وافیہ کہتے ہیں جس کے اندر ہر قسم کی بحث جو ہے موجود ہو اور پورا کرنے والی، یعنی ہر قسم کی چیز جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ والکافیہ، یعنی ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ 9واں نام اس کا ہے الاساس، یعنی بنیاد، اور 10واں نام ہے ام القرآن۔ ام القرآن، ام بمعنی جڑ کے ہوتا ہے، بنیاد کے ہوتا ہے، ام القرآن یعنی قرآن کی بنیاد۔ اسی طرح سے کچھ غیر معروف نام ہیں سورہ فاتحہ کے، مثلا الشفاء، سورہ فاتحہ کو شفا کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام ہے الشکر، اور اسی طرح سے اس کا ایک نام جو ہے وہ دعا ہے، اور ایک نام اس کا تعلیم المسألۃ والصلاۃ، یعنی سوال دعا مانگنے کی تعلیم اس میں دی گئی ہے اور نماز پڑھنے کی تعلیم اس کے اندر موجود ہے۔ تو فقط ایک نام کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا چونکہ وہ معروف نام ہے، باقی ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات لکھی گئی ہیں، لیکن اگر ان سب کے اوپر بحث کی جائے تو طولانی ہو جائے گا، لہذا اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ فقط فاتحۃ الکتاب کیوں معروف ہے، اس کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے، اس کی 2 دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ابتدائے قرآن میں موجود ہے، قرآن اس سے افتتاح ہوتا ہے قرآن کا، اور جب بھی قرآن مجید کی تلاوت انسان شروع کرتا ہے تو فاتحۃ الکتاب سے، الحمد سے شروع کرتا ہے، لہٰذا ایک وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ نماز کی ابتدا بھی الحمد سے ہوتی ہے، فاتحۃ الکتاب سے ہوتی ہے، گویا کہ ابتدائے نماز، افتتاح نماز کس سے ہوتا ہے؟ اسی سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کو فاتحہ کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، یہ بہت مفید بحث ہے کہ ہم جس چیز کو ہم ہر روز دن میں کم از کم
کم از کم یعنی 10 مرتبہ تو ضرور پڑھتے ہیں، اور یہ ایک اہمیت کی حامل ہے اس لحاظ سے کہ خداوند متعال کے جو احکام ہیں وہ مصلحت اور مفسدے کے اوپر قائم ہیں، یعنی جو چیز اچھی تھی، خدا کو محبوب تھی، انسانیت کی فلاح و بہبود اس میں موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دے دیا، اور جو بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی لیکن مفید تھی اس کو مستحب قرار دے دیا۔ اسی طرح سے جو چیز جو ہے وہ انسانیت کے لیے مضر تھی، اس کے اخلاق کے لیے غیر مفید تھی، اس کی زندگی کے لیے غیر مفید تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ جس کے اندر مضرات تو موجود تھے، نقصانات موجود تھے لیکن کم تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکروہ بنا دیا۔ لہٰذا یہ جو ہمارے اوپر واجب کیے گئے ہیں یہ سب چیزیں مصلحت اور مفسدے کے اوپر ہیں، یعنی انسان کے نفع اور نقصان کو مد نظر رکھ کر یہ احکام ہمارے اوپر لاگو کیے گئے ہیں۔ تو اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر روز انسان کے لیے کم از کم 10 مرتبہ پڑھنا واجب قرار دے دیا ہے، یعنی ہر نماز کی 2 رکعتوں میں انسان کیا کرتا ہے، اس کو واجب کر۔ تو کتنی ضروری ہے یہ انسانیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم اس کو 10 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن کم از کم پہلی اور دوسری رکعت میں اس کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر انسان اس کو عمدن نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ سہون جو ہے وہ الگ ہے، اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کے احکام بھی انشاءاللہ تفسیر کے اینڈ میں پروگرام ہے کہ وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کم از کم اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ثواب الاعمال ہماری ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اسم اللہ الاعظم مقطع فی ام الکتاب۔ آپ اکثر لوگ جو ہے نا جو عملیات کے پیچھے ہوتے ہیں وہ یہ اسم اعظم تلاش کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ اگر اسم اعظم مل جائے تو پھر انسان کی بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ حضرت صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فاتحۃ الکتاب میں یقینی طور پر اسم اعظم موجود ہے، یعنی اگر آپ کی کوئی مشکل ہے اور آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ تمسک کریں، انشاءاللہ خداوند متعال کے حکم سے وہ حل ہوگی۔ اسی طرح سے خصال شیخ صدوق آپ کو پتہ ہے کہ 3 صدی میں پیدا ہوئے اور 4 صدی تک جو ہے ان کی زندگی ہے، اور باعظمت علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے خصال، اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت منقول ہے کہ 4 مرتبہ شیطان رویا ہے، رن ابلیس 4 مرات، 4 مرتبہ جو ہے ابلیس نے چیخ و پکار بلند کی ہے۔ ان میں سے پہلی مرتبہ یہ ہے اولہن یوم لعنا، جس دن اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوئی، لعنت کی گئی اس کے اوپر، تو اس نے فریاد بلند کی، رونے لگا۔ اور دوسری یہ ہے حین احبط الی الارض، جب زمین پر اس کو بھیجا گیا اور آسمانوں سے اس کو اٹھا کر اللہ کے حکم سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا، اس دن بھی اس کی آواز بلند ہوئی اور رونے لگا۔ تیسری مرتبہ وحین بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرماتے ہیں کہ جب غار کے اندر، یہ تو کیسے من گھڑت قسم کے قصے ہماری اسلامیات میں اور ہمارے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ڈر گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ حضرت امیر المومنین پیغمبر اکرم کے ساتھ موجود تھے، حضرت جعفر طیار بھی ساتھ موجود تھے غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو ایک چیخ امیر المومنین نے سنی تو پیغمبر اکرم سے سوال کرتے ہیں، ما ہاذہ الرنہ، یا رسول اللہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یا علی انت تسمع، کیا آپ بھی یہ بات سن رہے ہیں؟
کہا ان انا اسمع، میں سن رہا ہوں یہ فریاد، کہا ہاذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان کے رونے کی آواز ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا یا علی انک انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا اے علی تو بھی وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو بھی وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، الا انت لا نبی لست بنبی، فقط فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے اور میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو تیسری مرتبہ جب شیطان کی آواز بلند ہوئی جب حضرت پیغمبر اکرم مبعوث برسالت ہوئے، اور چوتھی مرتبہ جب شیطان نے فریاد بلند کی اور رونے لگا، حین انزلت ام الکتاب، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب یہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحۃ الکتاب نازل ہوئی تو تب بھی شیطان کی آواز بلند ہوئی اور رونے لگا۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث ہے، حضرت کسی معصوم کے اشتباہ بھول گئے ہوں لکھتے وقت کس معصوم سے ہے، فرماتے ہیں اوتیت امتک کنزا من کنوز عرشی، حدیث قدسی ہے کہ اے میرا پیارا حبیب تجھے عرش کے خزانوں میں سے تیری امت کو ایک خزانہ دیا گیا ہے، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، یہ آسمانی خزانہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا من قرأ سورۃ فاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحۃ الکتاب ایک مرتبہ پڑھے، اعطاہ اللہ تعالی بعدد کل آیت نزلت من الثواب تلاوتها، ثواب و تلاوتها، اگر ایک مرتبہ آپ سورہ فاتحۃ الکتاب پڑھیں تو پورے قرآن کی آیات کا ثواب آپ کو مل جائے۔ یہ کس سے حدیث ہے؟ حضرت امام دوم حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کافی سارے آثار ہیں، خصوصیات ہیں، یعنی اگر یہ پڑھی جائے تو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، بہت سارے اس کے آثار ہیں۔ انہی میں سے حضرت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ نوفلی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ما قرأت الحمد علی وجع 70 مرتن الا سکنا، کسی درد کے اوپر بھی سورہ فاتحۃ الکتاب کو 70 مرتبہ نہیں پڑھا گیا مگر وہ ٹھیک ہو گیا، اس سے آرام آ گیا انسان کو۔ یعنی اگر کہیں انسان کو درد ہو، دانت میں درد ہے، کسی جگہ پہ درد ہے، کسی عضو میں درد ہے، 70 مرتبہ اگر سورہ فاتحۃ الکتاب اس کے اوپر پڑھیں تو حضرت چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس درد سے انسان کو سکون آ جاتا ہے۔ اب ایک بحث یہ ہوتی ہے، بعض لوگ مثلا یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر جو دوائی دیتا ہے اس کے اندر تو تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جا کر اس عضو کے پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو ٹھیک کرتی ہے، تو یہ دم درود اور یہ صورت ہائے مبارکہ اور یہ چیزیں یہ کیسے مؤثر ہو سکتی ہیں کسی انسان کے بدن کے اوپر؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ جس خالق اکبر نے اس دوائی کے اندر تاثیر ڈالی ہے کہ جا کر اس عضو کو پاک کرے اور صحیح کرے، اسی خالق اکبر نے اپنے قرآن کے اندر بھی یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ جا کر اسی عضو کو ٹھیک کرتا ہے۔ لہٰذا ائمہ کے فرامین جو ہیں وہ بالکل برحق ہیں اور اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث بھی حضرت امام باقر علیہ السلام سے ہے، ان ابی جعفر علیہ السلام من لم یبرئہ الحمد لم یبرئہ شیء، جس شخص کو سورہ فاتحۃ الکتاب سکون نہیں دے سکتی اور کسی بیماری سے چھٹکارا نہیں دے سکتی، اس کو دنیا کی کوئی دوائی بھی ٹھیک نہیں کر سکتی اور اس کو صحیح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک اور حدیث ہے، راوی جو ہیں بہت قابل اعتماد ہیں، معاویہ ابن عمار، لہٰذا لفظ بحث نہ کیا کریں کہ فلاں لفظ غلط ہے فلاں صحیح ہے،
معاویہ اگر ایک کسی لحاظ سے آپ اس سے اچھا نہیں سمجھتے تو ہمارے روات احادیث میں بھی ایسے اصحاب ائمہ موجود ہیں جن کے نام ان کے ساتھ مشابہ تھے. تو نام یہ جو تھے اس زمانے میں عربوں میں رائج تھے. اس کے اوپر بحث نہیں ہونی چاہیے کہ مثلا امام علی علیہ السلام نے اپنے جی میں نے عرض کیا نا اس دن عشرہ محرم کی ایک مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں سلام علی یزید ابن صبیح. شہداء کربلا میں یزید بھی موجود ہیں اور اس عام صحابی نہیں ہے, وقت کے امام ان کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ بھیج رہے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ ائمہ کے اولاد کے نام فلاں تھے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس زمانے میں رائج نام تھے, عام لوگ یہ نام رکھتے تھے, ائمہ بھی انہی ناموں کے اوپر اعتماد کر لیتے تھے یا اصحاب ائمہ کے بھی نام ہوتے تھے. تو یہ معاویہ ابن عمار جو ہیں یہ بہت قابل اعتماد صحابی ہیں اور صحابی ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے. ارشاد ہے لو قرأت الحمد علی میت 70 مرہ ثم ردت فیہ الروح ما کان عجبا. اگر سورہ حمد کو 70 مرتبہ کسی میت کے اوپر پڑھا جائے اور اس کی روح واپس آ جائے تو اس کے اوپر تعجب نہ کیا جائے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا اس کے اندر شفا ہو سکتی ہے. یعنی مردے زندہ ہو سکتے ہیں. قرآن واقعاً قرآن ہے, قرآن کی عظمت کو ہم نے درک نہیں کیا, ہم نے اس کے پیچھے گئے نہیں ہیں, ہم نے اس کی الف بے کو نہیں سمجھا, اور اس سے بعید نہیں کہ وہ جو روایت حضرت امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ ایک دن عبداللہ ابن عباس نے عرض کی کہ یا امیر المومنین ہمارے لیے کچھ تفسیر بیان فرمائیں. تو حضرت نماز عشاء پڑھانے کے بعد شروع ہوئے اور صبح طلوع ہو گئی اور ابھی تک بسم اللہ کی با کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. بعید نہیں ہے جب علی جیسی شخصیت تفسیر بیان کر رہے ہیں تو بالکل یہ روایات ہیں وہ صحیح ہیں. لہٰذا اس کے آثار کی کوئی حد و احصا نہیں ہے. روایت ایک آئندہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں, مزہ بھی آئے گا اور سورہ فاتحۃ الکتاب کی عظمت بھی ہمارے سامنے روشن ہوگی. کہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, فرماتے ہیں لو ان فاتحۃ الکتاب وضعت فی کفۃ المیزان ووضع القرآن فی کفۃ لرجحت فاتحۃ الکتاب 7 مرات. اگر قرآن کو, اب یہ میزان مختلف ہوتے ہیں نا, ایک وہ ترازو ہوتا ہے جس سے سونے کا وزن کیا جاتا ہے, ایک وہ ترازو ہے جس سے بھوسے کا وزن کیا جاتا ہے, تو ایک جیسے تو نہیں ہوتے, مختلف ہوتے ہیں. ایک وہ ترازو ہے جس سے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے. اب اگر خداوند متعال ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے قرآن کے وزن کے لیے کون سا ترازو معین کر رکھا ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ اگر ترازو کے ایک حصے میں فاتحۃ الکتاب کو رکھ دیا جائے اور دوسرے حصے میں پورے کے پورے قرآن کو رکھ دیا جائے تو 7 مرتبہ اگر وزن کیا جائے تو سورہ فاتحۃ الکتاب کا وزن زیادہ ہوگا اور قرآن کا وزن کم ہوگا. کتنی عظمت ہے فاتحۃ الکتاب. اب اس سے کوئی یہ نہ اندازہ لگا کہ نعوذ باللہ قرآن کی عظمت کم ہے. قرآن کا ایک حصہ فاتحۃ الکتاب ہے, ایک جز فاتحۃ الکتاب ہے, لیکن باعظمت اتنی ہے کہ باقی قرآن ایک طرف اور سورہ فاتحۃ الکتاب جو ہے وہ 7 مرتبہ جو ہے وہ اس کے مساوی ہو سکتی ہے. حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی روایت کو بیان فرماتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, اگرچہ کہ ان کا فرمان بھی حجت ہوتا تھا. اپنے آبائے طاہرین سے نقل فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
तो 11वें इमाम भी अपने आबाए ताहिरीन से नकल करते हुए रिवायत का सिलसिला सनद हजरत अमीरुल मोमिनीन तक लेकर जाते हैं और हजरत अमीरुल मोमिनीन से पैगंबर अकरम तक लेकर जाते हैं और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से खुदावंद मुतआल की वही को बयान किया जा रहा है कि ये रिवायत बहुत ही बाअज़मत रिवायत है। मैं जब पढ़ रहा था तो इसका मैं आशिक हूँ बहुत ही। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कभी हमारी इस बात की तरफ तवज्जो हुई है, आप ज़रा इसको गौर से सुने तो क्या अज़मत है। हम नमाज तो हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे ख्यालात किस तरफ होते हैं। अगर हम इन आइम्मा की रिवायात को गौर से पढ़ें तो हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारे फरामीन लोगों के दिलों की नूरानियत का सबब बनते हैं। और वाकईन जब भी कोई हम हदीस पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि वो बरहक आइम्मा के जो अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में रखे हैं कायनात में किसी को नहीं मिले। तो इस रिवायत में इसी तरह से है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर गिरामी इस्लाम ने इरशाद फरमाया काल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कसम तो फातिहतुल किताब बैना व बैनी व बैन अब्दी, मैंने फातिहतुल किताब को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक हिस्सा मेरे बंदे के हिस्से में है और दूसरा हिस्सा जो है वो मेरे पास है। कैसे है? फन्निस्फुहा ली वन्निस्फुहा लिअब्दी, आधा मेरा है और आधा मेरे बंदे का होता है। कैसे है? मा सअल इज़काल अल अब्दु, जब भी कोई शख्स सवाल करता है और कोई बंदा नमाज में इस तरह से पढ़ता है, क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह की आवाज आती है फरिश्तों को, बदा अब्दी बिस्मी, मेरे बंदे ने मेरे नाम से काम को शुरू किया है। वहक्कुन अलैया अन उतम्मिम लहू उमूरहू, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसके सारे उमूर को अंजाम दूं। व उबारिक लहू फी अहवालिही, और मैं इसके तमाम उमूर में बरकत डाल दूं। क्यों? क्योंकि नाम बाअज़मत है, नाम बाबरकत है। जब आप अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे तो सारे उमूर में बरकत पैदा हो जाएगी। फ़इज़ा क़ाल अल अब्द, बस जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह क्या कहता है? यानी गोया के मुकालमा हो रहा है। जब हम पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस बात की तरफ हमें तवज्जो नहीं होती, हमारे ख्यालात किस तरफ होते हैं? हम खुदा को मुखातब हो रहे हैं और खुदा इरशाद फरमाता है हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। व आलिमा, और मेरा बंदा ये जानता है, अन्नन निअमल्लती लहू मिन इंदी, इसकी तमाम नेमतें जो इसको हासिल हो रही हैं वो मेरी तरफ से हासिल हो रही हैं। व अन्नल बलायल्लती दुफ़िअत अन्हु फबितौली, और जो कुछ इससे मुसीबतें टल रही हैं वो मेरी वजह से टल रही हैं। अशहदुकुम, खुदा कहता है मलाइका को, मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूँ, इन्नी उज़ीफ़ु लहू इला निअमिद दुनिया निअमुल आखिरा, मैं तुम्हें गवाह बना के कहता हूँ दुनिया की नेमतों के साथ मैं इसको आखिरत की नेमतें भी अता करूंगा। व अदफ़उ अनहुल बलायल आखिरा, और क़यामत के दिन इसकी जो मुसीबतें होंगी मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैं उसको दूर कर दूंगा। अगर सूरह फातिहा पढ़ते ही इंसान कामयाबी की सनद ले लेता है, क़यामत की कामयाबी की सनद, गोया कि सनद आप लेकर जा रहे हैं, लेकिन ईमान हो, एतकाद हो कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, वो कौन है कि जिसको मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़इज़ा क़ाल अल अब्दु अर्रहमानुर रहीम, जब बंदा कहता है ना अर्रहमानुर रहीम, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल शहिद ली अब्दी अन्नी अर्रहमानुर रहीम, अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने ये गवाही दे दी है कि मैं रहमान और रहीम हूँ। जब इसने गवाही दे दी है तो अशहदुकुम लाऔफरन्न मिन रहमती हज़्ज़हू, तो मैं हतमन अपनी रहमत के हिस्से इसमें शामिल हाल कर दूंगा।
क्यों? क्योंकि वो मुझे रहमान और रहीम के नाम से पुकार रहा है, तो मैं इसको अपनी रहमत का मुस्तहिक करार दे दूंगा। वला अज्ज़लन्ना मिन अताई नसीबहू, और मैं इसको उसका हिस्सा हतमन अता करूंगा। फ़इज़ा क़ालल अब्द, बस जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अशहदुकुम कमा तरफ़ा इन्नी अना मालिक यौमिद्दीन ला असहलन्न यौमल हिसाब हिसाबहू, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ कि ये मुझे मालिक यौमिद्दीन का लक़ब दे रहा है ना, तो मैं क़यामत वाले दिन इसका हिसाब बहुत आसान कर दूंगा, इसको मुश्किल में नहीं डालूंगा। वला अतजावज़न्ना अन सय्यातिही, और मैं इसकी गुनाहों से दरगुजर कर दूंगा। फ़इज़ा क़ालल अब्द इय्याका नअबुदु, जब बंदा कहता है ना इय्याका नअबुदु, मैं खालिसतन तेरी इबादत कर रहा हूँ, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल, खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है सदक़ अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा है, इय्या यअबुदु, वो फकत मेरी ही खालिसतन इबादत कर रहा है। अशहदुकुम ला उसन्नीह अला इबादतिही, मैं हतमन उसको सवाब अता करूंगा इस इबादत के बदले में, सवाबन, ऐसा सवाब अता करूंगा, यक़बितुहु कुल्लु मन खालफहु फी इबादतिही, जिसके ऊपर हर शख्स जो है वो गिब्ता खाएगा। गिब्ते का मतलब होता है कि हिर्स करेगा कि काश मैं भी ऐसे ही इबादत की होती मैंने। जो भी इसकी मुखालफत करता है, मुखालफत इबादत कौन करता है? शैतान करता है। यानी यौमुल हसरत और यौमुल तगाबुन को हम खुश होंगे और हमारा मुखालिफ क्या होगा? हसरत और यास में होगा और नाउमीद होगा। फ़इज़ा क़ालल अब्द, जब बंदा कहता है व इय्याका नस्तईन, यानी खालिसतन मैं तुझसे मदद चाहता हूँ, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला इन्नी अस्तानु अब्दी, मैं अपने बंदे की हतमन मदद करूंगा। वल तजअल्लती, और जिस बात की उसने मुझसे पनाह मांगी है मैं उसको हतमन पनाह दूंगा। अशहदुकुम लअईनहु अला अम्रिही, मैं इसके मामलात में इसकी मदद करूंगा। वला और उसकी जो है उसकी मुश्किलात में उसकी मदद करूंगा। वला आखुज़न्न बियदिही यौमा नवाइबिही, और मुश्किलात में मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा, और जिसका हाथ अल्लाह पकड़ ले फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। फ़इज़ा क़ालल अब्द इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इला आखिर सूरा, सूरत के आखिर तक जब इंसान आगे पढ़ता है, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला, खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है हाज़ल अब्द वल अब्दु मा साला फ़क़द इस्तजबतु लिअब्दी व आतैतुहु मा अम्मला व आमनतहु लहा मिन्हु, मैंने वो तमाम सब का सब उसके लिए मुस्तजाब कर दिया है जिसकी वो उम्मीद लेकर मेरे पास आया था। अब हर रोज जो इंसान एक मरतबा सूरह हम पढ़ता है, फिर दूसरी मरतबा पढ़ता है, फिर तीसरी मरतबा पढ़ता है, तो क्या खुदावंद मुताल रहमान और रहीम नहीं है? अगर इंसान से गलतियां भी हो जाएं तो है तो उसी की रहमत के सामने इल्तिजा कर रहा, तो हतमन खुदावंद मुताल उसको माफ कर देता है। इसके आसार में से एक असर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मनाकिब इब्न शहर आशूब में ये रिवायत नकल हुई है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग सिफीन में जंग फरमा रहे थे। हजरत के फौज में एक शख्स है हश्शाम इब्न उदई हमदानी, हश्शाम उसका नाम है, उदई का बेटा है और हमदानी कबीले से है। इसका जंग करते करते एक हाथ जो है वो कट गया और कट कर नीचे गिर गया। अमीर मोमिनीन देख रहे थे, हजरत आया आकर उसका हाथ उठाया और साथ जोड़ा, इस तरह से जैसे कटा हुआ हाथ जुड़ता है, जोड़ दिया, और कुछ हजरत तिलावत भी फरमा रहे थे। तो ये शख्स अर्ज करता है, यूं ही हजरत ने हाथ हटाया तो उसका हाथ उस हाथ के साथ जुड़ा हुआ था, सही सालिम था, कोई मुश्किल नहीं थी। तो अर्ज करता है, या अमीर अल मोमिनीन मा कराता, क्या पढ़ा है आपने? फरमाया, इन्नी करातो सूरत अल फातिहा, मैंने सूरत फातिहतुल किताब पढ़ी है, तेरा हाथ ठीक हो गया है। तो इतनी अजमत है, इतना सवाब है और इतने आसार हैं
کہ اگر مردے کے اوپر پڑھا جائے تو وہ زندہ ہو سکتا ہے، مریض کے اوپر پڑھا جائے تو شفا حاصل ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر پڑھنے والا علی ہو تو کٹا ہوا ہاتھ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ خدا بندہ تجھے واسطہ اپنی عظمت کا واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ سورہ فاتحۃ الکتاب کا ہماری اس عبادت کو قبول و مستجاب فرما۔ خدا بندہ اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما۔ خداوندہ حاضرین جماعت کے دین دنیا کے حوائج پورے فرما، گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، آفات و بلیات سے امان عطا فرما، بچوں کی زندگی دراز فرما، رزق وسیع حلال عنایت فرما، لقمہ حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ واجبات پر موفق فرما، محرمات سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، تمام مومنین کی حاجات پوری فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، تنگ دستوں کی روزی فراخ فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، خاص طور پر کرونا کے مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ خداوندہ اس مصیبت کا کلا کما فرما، مومنین کو اس سے امان عطا فرما، مومنین کی نیک تمنائیں پوری فرما، خاص طور پر حج و زیارت کی تمنا پوری فرما، جو مومنین حج و زیارت کے سفر میں ہیں ان کے سفر بے خطر فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کو آباد فرما، حرمین شریفین کو غاصبین کے قبضے سے آزاد فرما، مظلوم مسلمانان عالم کی مدد و نصرت فرما، شیعیان جہان کی محافظت فرما، وارث اسلام کا ظہور پر نور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار سے شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں حضرت کے قدموں میں عزت کی شہادت نصیب فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ملت کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما، ملت کو علماء کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ النبی وآلہ الطاہرین وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ ان تقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم